بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان انسان کا بہت چھوٹا سا عضو ہے، لیکن انسان جو ہے اسی زبان کے ذریعے سے بہت سی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے بہت سی خیر وجود میں آتی ہیں۔ اسی لیے شریعت نے زبان کو استعمال کرنے کے اور گفتگو کے کچھ آداب اور کچھ اصول بتائے ہیں۔ ہمیں ان اصولوں کے مطابق گفتگو کرنا چاہیے۔ گفتگو کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ گفتگو ہمیشہ نرمی کے ساتھ اور نرم لہجے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بلا وجہ سخت لہجے میں اور کرخت لہجے میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا لہجہ اتنا تیکھا اور ایسا تیز ہوتا ہے کہ اگر وہ نارمل بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ کسی کو ڈانٹ رہے ہیں یا ہڑکا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو بہت کچھ خیر میں سے حصہ ملا، اور جس کو نرمی عطا نہیں کی گئی اس کو وہ بہت سی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے انسان کو گفتگو ہمیشہ نرمی کے ساتھ اور نرم لہجے میں کرنی چاہیے۔ گفتگو کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو گفتگو ہمیشہ بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر سمجھانے والے انداز میں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، کوئی بات سمجھاتے، تو آپ گفتگو بات کو مکرر ارشاد فرماتے، 2 بار کرتے، اور اتنی آہستہ اور آرام سے بات کرتے کہ گننے والا اگر آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن لیتا اور شمار کر لیتا۔ گفتگو کا تیسرا ادب یہ ہے کہ بات کرنے کا جو لہجہ ہو وہ ہمیشہ نرم ہونا چاہیے، اور گفتگو ہمیشہ آہستہ اور مناسب لہجے میں کرنی چاہیے۔ بے موقع بے محل گفتگو کرنا، چیخ چیخ کر گفتگو کرنا، چلانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، یہ عقل مندوں کی نشانی نہیں ہے۔ اور جو لوگ چلا چلا کر گفتگو کرتے ہیں، تیز آواز میں بات کرتے ہیں، تو ان کی آواز کو گدھوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت تیز چلا کر بول لیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر بول لیتے ہیں، تو یہ بات جان لو کہ سب سے بری آواز اگر کسی کی ہے تو گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ گدھا سب سے زیادہ تیز ڈھیچو ڈھیچو کر کے بولتا ہے۔ اس لیے گفتگو ہمیشہ آہستہ سے نرم لہجے میں نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ گفتگو کا چوتھا ادب یہ ہے کہ گفتگو ہمیشہ مختصر اور با مقصد ہونی چاہیے۔ بلا وجہ گفتگو کو لمبا کرنا اور طول نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بہت اچھی تقریر کی لیکن بہت لمبی تقریر کی، تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی گفتگو مختصر کرتا اور اپنی بات کو تھوڑا اور شارٹ کر دیتا تو یہ اس کی گفتگو اور زیادہ کارآمد اور مفید ہوتی، کیونکہ زیادہ لمبی گفتگو کرنے سے آدمی جو ہے اکتا جاتا ہے اور بور ہو جاتا ہے، اور وہ نتائج سامنے نہیں آ پاتے جو مختصر گفتگو کے سے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم ملے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلمات اور ملے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلمات تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلمات تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یعنی ایک بات بولتے تھے اور اس کے ذریعے سے اس کے اندر ایک مطلب پوری ایک معنی پوشیدہ ہوتا تھا، لمبی گفتگو پوشیدہ ہوتی تھی۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ گفتگو کا 5واں ادب یہ ہے کہ گفتگو ہمیشہ لعن طعن، گالی گلوچ، فحش گوئی اور بے حیائی، بے شرمی کی باتوں سے پاک ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی گفتگو شروع کرتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں، تو ایسے لہجے میں بات کرتے ہیں، ایسے گالی سے بات کرتے ہیں، ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، ایسے گندی بے حیائی اور بری باتوں کو سے بات کرتے ہیں کہ سننے والا خود شرما جائے۔ شاعر نے اسی لیے خوب کہا تھا کہ ایسی ویسی باتوں سے اچھا خاموش رہو، ایسی ویسی باتوں سے اچھا خاموش رہو، یا ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی ہو۔ آدمی کو ہمیشہ ایسی بات بولنا چاہیے جو دوسروں کو فائدہ دے، نفع دے۔ ایسی بات نہیں بولنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو اور جس سے آدمی کا دل ٹوٹے۔ کچھ لوگ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے فلانی کو ایسی بات بولی کہ وہ کڑ کے رہ گئی۔
ہم نے فلاں کو ایسی بات بولی، آج بھرے محفل میں ہم نے اس کا مذاق اڑایا، اس کو ہم نے ایسی ٹانٹنگ کیسی، ایسا ہم نے جملہ بولا اس کو، اس سب کے سامنے شرما کے رہ گیا وہ۔ کچھ لوگ فخر سمجھتے ہیں کسی کے مذاق اڑانے کو، کسی کے ہنسنے کو، کسی کے دل توڑنے کو، حالانکہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے یہ تلوار اور تیر کے گھاؤ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تلوار اور تیر کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم بھرتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک عورت ہے لیکن وہ اپنا صرف فرض ادا کرتی ہے، صرف نمازیں، فرض نماز ادا پڑھ لیتی ہے، بہت زیادہ تہجد گزار نہیں ہے، بہت زیادہ روزے دار نہیں ہے، بہت زیادہ نفلی عبادت کچھ نہیں کرتی ہے، صرف فرض ادا کرتی ہے، لیکن وہ اخلاق کی بہت اچھی ہے، اس سے سارے لوگ خوش رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت ہے وہ خوب 5 وقتہ نمازی بھی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، بہت اچھی اس کی نیکیاں گنائی گئی، لیکن وہ زبان کی منہ پھٹ ہے، ایسی بات بولتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، یعنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، یعنی کہ صرف زبان کی وجہ سے لوگ جو ہے کثرت سے جہنم میں جائیں گے، اور خاص طور سے عورتیں سب سے زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، کیونکہ سب سے زیادہ لعن طعن کرتی ہیں، کوستی ہیں۔ اس لیے زبان کا معاملہ بہت سخت ہے، زبان کو استعمال کرنے سے ہمیشہ احتیاط کرنا چاہیے۔ گفتگو کا 6واں ادب یہ ہے، اور یہ ادب خاص طور سے خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے ہے، کہ جب بھی وہ کسی سے بات کریں تو اپنے لہجے میں لچک اور لوچ نہ لائیں، یعنی اگر کسی نامحرم سے یا کسی مرد سے گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا کبھی موقع ہو تو ایسا لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے جس کے دل میں مرض ہے تو وہ کچھ امید لگا بیٹھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہ تم لوگ لا تخضعن بالقول، کہ اپنے قول میں، اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں لچک پیدا نہ کرو۔ جی آپ بتائیں، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اس طریقے سے عورتیں انداز اپناتی ہیں، لہجہ اپناتی ہیں کہ سننے والا ان کے لہجے پہ فدا ہو جائے۔ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ، اور ایسے بن سور کے اور گفتگو لچیلے انداز میں بات کرتی ہیں کہ آدمی جو ہے ان کی طرف اٹریکٹیو ہو، حالانکہ قرآن کا منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اصول بتایا ہے عورتوں کے لیے کہ جب وہ بات کریں کسی اجنبی مرد سے، غیر مرد سے، تو لا تخضعن بالقول، کہ وہ اپنے قول میں، اپنی گفتگو میں بالکل بھی لچک نہ لائیں۔ کیوں نہ لائیں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کیونکہ آدمی انسان کی شکل میں بھیڑیا ہوتا ہے، انسان کے دل میں چور ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں مرض ہوتا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، تو جن کے دل میں مرض ہے تو وہ کوئی امید نہ لگا بیٹھے آپ سے، وہ یہ نہ سمجھنے لگے کہ اچھا دوسری طرف سے لائن کلیئر ہے، وہ عورتیں ادائیں دکھا رہی ہے، اور وہ ایک اکثر کہاوت ہے کہ ہنسی تو پھنسی، یعنی اگر عورتیں اکثر مسکرا کے اگر کسی سے بات کرتے تو آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ عورت ہم سے کچھ چاہ رہی ہے۔ تو ہم کو کوئی ایسا لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، ایسا طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ جس کے دل میں مرض ہے، جو کمزور ایمان والا ہے، تو وہ آپ سے کچھ امید لگا بیٹھے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ آپ اس کو چاہ رہی ہے، آپ اس کو دعوت دے رہی ہیں۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی آدمی گناہ میں پڑتا ہے تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ یہ وہ اصول ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم بہت سی برائیوں سے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اور جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، تو آپ ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی گفتگو کو بہت سلیقے مند بنا سکتی ہیں، آپ گفتگو کو بہت اچھے طریقے سے آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گفتگو کے ذریعے آدمی جو ہے انسان کے دل میں اتر جاتا ہے یا انسان کے دل سے اتر جاتا ہے، یعنی اگر آدمی کو گفتگو کرنے کا سلیقہ ہے، اپنی بات کہنے کا سلیقہ ہے تو آدمی دل میں اتر جاتا ہے، اور اگر آدمی کے پاس گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو آدمی کسی کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔